پورے قرآن میں تجارت کا لفظ بھی کتنی جگہوں پر ہے؟ 9 جگہوں پر. اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں. یہاں فضل سے مراد روزی ہے، فضل سے مراد رزق ہے کہ انسان یہاں پر آیا، عبادت کیا، ایک پیر اندر ایک پیر باہر، اور پہلی دفعہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ ساری چیزیں جو اسلام نے گھیرا ہے نا، اسی لیے تاکہ معاشی اعتبار سے مسلمان جو ہے مضبوط رہ جائے. اور جب تک مسلمانوں کی معاشی حالت مضبوط نہیں ہوگی تب تک بڑے سے بڑے کام کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے کرنے کے لیے بہت سارے اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے. لوہے کو پگھلانا اور اس سے بہت سارے اشیاء کو بنانا حضرت داؤد علیہ السلام کی خاصیت تھی، جن کا لقب ہی تھا حداد. کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کھانے کو باہر نکالنے کے لیے اتنی سختی کے ساتھ آپ چلا رہے تھے کہ آپ کی جان ہی نکل جائے گی. اتنی زیادہ کوشش کی، بار بار انگلیاں ڈال کر کے کیسے میں نے کھا لیا، کیسے میں نے کھا لیا، پتہ نہیں کس طرح کا کھانا تھا. یہ حلال روزی کی اتنی بڑی اہمیت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے شروع رمضان سے ایک ٹاپک پر ہمارے سامنے بات ہو رہی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور تجارت. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے تجارت کے لیے کتنے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کا اصول کیا بتایا ہے. قرآن کی روشنی میں اگر سمجھا جائے تو انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اسی روشنی میں ایک ڈائریکشن متعین کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جس حساب سے قرآن نے اصول بتایا ہے اس حساب سے اس پر چلا جائے. تو قرآن کریم کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے جہاں ہماری اپنی زندگی کے لیے بے شمار نظام کو بتایا ہے، اسی حساب سے اللہ رب العالمین نے کمانے کھانے کے بھی نظام کو بتایا ہے. اور کمانے کھانے کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، کیونکہ ایک شخص کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک معاش بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے، اور یہ بات بالکل سچی بات ہے کہ ایک شخص جو معاش حاصل کرتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. چاروں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. نمبر 1، کوئی شخص ملازمت کرتا ہے کہیں پر، کسی کے یہاں جو وہ پڑھا ہے یا جس اعتبار سے ان کی صلاحیت ہے اس حساب سے وہ کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے. یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے. کمائی کا دوسرا ذریعہ جو انسانوں کا ہے وہ ہے صنعت و حرفت. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کاریگر ہے، کسی چیز کو اچھے سے بنانا جانتا ہے، اس کو بناتا ہے اور بیچتا ہے. یہ اس کے لیے ایک ذریعہ ہے جس کو صنعت و حرفت کہتے ہیں. نمبر 3، ذریعہ معاش کو حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ زراعت ہے. انسان زمین کے اندر کھیتی باڑی کرے اور اس سے مال اور دولت کو حاصل کرے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نمبر 4، ذریعہ معاش کا چوتھا اور سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جہاں سے انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے. یا تو کوئی ملازمت کرتا ہے، یا کوئی صنعت و حرفت کرتا ہے، یا پھر کوئی شخص زراعت کرتا ہے، یا پھر کوئی شخص تجارت کرتا ہے. تو ان چاروں چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے تو ایک شخص جو ملازمت کر رہا ہے، کسی کے یہاں جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، تو اس کا اور اس کے گھر والوں کا خرچہ چل سکتا ہے، بس یہیں تک وہ محدود ہے. نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی چیز کی کاریگری کرتا ہے
تو اس سے اس کے خاندان کا خرچہ چل سکتا ہے بس۔ اسی طرح سے ایک شخص اگر زراعت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اناج کو اگا رہا ہے، تو اس سے صرف اس کے اپنے گھر چل سکتے ہیں۔ لیکن جب بات قوم کی آئے گی، اپنی کمیونٹی کی بات آئے گی، تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو کام آئے گا وہ اس کی تجارت ہوگی۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت ذرائع معاش میں جس چیز کو دی گئی ہے وہ تجارت کو دی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی تجارت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں کو نازل کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے اندر غور کریں کہ ذریعہ معاش کے لیے اور تجارت کے لیے اللہ رب العالمین نے کہاں کہاں پر کون سی آیتیں کس پس منظر میں نازل کی ہیں، تو آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، قرآن پورا بھرا پڑا ہے اس کے اصول اور ضوابط کے حساب سے۔ ذریعہ معاش یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام نے اسے ناپسند کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے معاش دینے کا وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے بھی آپ کو خوب نازل ہوگا اور زمین سے بھی خوب سے خوب معاش کو تمہارے لیے پیدا کیا جائے گا۔ آسمان سے خوب بارش ہوگی اور زمین خوب گلے اناج اور ساری چیزیں اگائیں گی جس سے انسان مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اگر تجارت کے سلسلے میں دیکھا جائے تو 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تجارت کے سلسلے میں پورے قرآن کے اندر 9 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر تجارت کو بیع کہا گیا ہے۔ با یا عین، بیع کے معنی بھی تجارت کے ہوتا ہے، خرید و فروخت کے ہوتا ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر بیع تجارت کتنے جگہوں پر استعمال ہوا؟ کتنے جگہوں پر؟ 9 جگہوں پر۔ آگے چلیے، پورے قرآن کے اندر تجارت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تجارت کا لفظ خود استعمال کرتا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ بھی 9 جگہوں پر ہے۔ پورے قرآن میں تجارت کا لفظ بھی کتنی جگہوں پر ہے؟ 9 جگہوں پر۔ صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر تجارت کو خاص معنی میں اور بیع کو عام معنی میں اللہ نے استعمال کیا اور کہا رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دیکھنا کہ بیع اور تجارت کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر بیع کو بھی استعمال کیا اور تجارت کو بھی استعمال کیا۔ اس طرح سے 9 جگہیں بیع کے لیے اور 9 جگہیں تجارت کے لیے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تجارت کے لیے جو بیع کا لفظ استعمال کیا ہے وہ 9 جگہوں پر ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع یعنی تجارت، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ ایک جگہ پر اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کہا لوگوں جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے تم خرچ کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ وہاں پر کوئی تجارت ہوگی، وہاں کوئی بیع اور کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی وہاں پر کسی کی سفارش کام آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ بھی ظالم ہیں۔ تو 3 چیزوں کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر کیا، جس میں سے قیامت کے دن کے تعلق سے کہا کہ تم ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کر لو قبل اس کے کہ قیامت کا دن ہوگا، تو وہ دن نہ تو تجارت کام آئے گی اور نہ ہی خرید و فروخت ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بیع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کس معنی میں؟ تجارت کے معنی میں۔ اسی طرح سے پورے قرآن کے اندر تجارت بھی 9 جگہوں پر آیا ہے، جس میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر آپسی رضامندی سے تجارت کرتے ہوئے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں ایک دوسرے کے
رضامندی کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے تجارت کا لفظ یہاں پر خود استعمال کیا۔ تو 9 جگہوں پر تجارت کا بھی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن تمام تجارتوں میں سب سے اہم تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو، ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی؟ تو قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے ایک ایسی تجارت، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے وہ تجارت تمہیں بچائے گی؟ اب اس تجارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جا کر کے کمائی کھائی اور اس کے علاوہ جتنے ذریعے معاش ہے اس کا استعمال کرے، بلکہ یہاں پر جس تجارت کے معنی میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اس کی وضاحت اگلی آیت کے اندر موجود ہے۔ کہا نمبر 1، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے اچھی تجارت ہے۔ نمبر 3، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی جو ہے سب سے اچھی تجارت ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے کامیابی دلائے گی اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ تو جہاں پر اللہ نے دنیاوی اعتبار سے تجارت کو استعمال کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے تجارت کو اس تجارت میں بھی استعمال کیا جو قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے عذاب سے وہ تجارت بچائے گی۔ تو اس کو تجارت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ انسان جب دنیا کے اندر مال کو کماتا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اسی طرح سے قیامت کے دن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو سب سے اچھی تجارت جسے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد دینی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا ورڈ جو قرآن کے اندر سب سے زیادہ تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ابتغاء فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل جب کہا جائے تو اس سے مراد تجارت ہے، رزق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو روزی لکھی ہے اس رزق کا حاصل کرنا، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے پورے قرآن کے اندر 19 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ابتغاء فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کر، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہاں پر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں کشتیاں چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ کیوں کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی روزی اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو تم تلاش کرو۔ اس لیے جب ہم اور آپ سمندر میں جاتے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں ادھر سے ادھر چلتی ہیں، اس کا فائدہ اللہ نے بتایا ہے کہ اس میں انسان کے لیے روزیاں ہیں، اس میں انسان کے لیے رزق ہے، اللہ کے فضل کو وہ تلاش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ضرورت کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے ذکر کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم کے تو اندر اللہ رب العالمین نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز قائم کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو 19 جگہیں پورے قرآن کے اندر ایسی ہیں جہاں پر ابتغاء فضل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے تعبیر کیا ہے۔ ابتغاء فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی روزی حاصل کرو، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس چیز کو حاصل کرو۔ تو پورے قرآن میں 19 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ابتغاء فضل اللہ کے الفاظ کو استعمال کر کے اس کی اہمیت کو، ذریعہ معاش کو، رزق کو اور روزی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے فضل سے مراد اللہ رب العالمین کی روزی اور اس کے رزق کو قرار دیا ہے۔
جب ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، پھر مسجد کے بعد باہر جاتے ہیں، تو مسجد سے جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں، ایک پیر جو کہ ہمارا بایاں پیر ہے وہ سب سے پہلے باہر نکلتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کا اسلوب یہی ہے کہ جب آئیں تو داہنا پیر پہلے رکھا جائے، جب باہر نکلیں تو بایاں پیر انسان پہلے رکھے، اور ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کانسیپٹ بتایا ہے، کیا مانگتا ہے انسان، کیا مانگتا ہے؟ فضل مانگتا ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں۔ یہاں فضل سے مراد روزی ہے، فضل سے مراد رزق ہے، کہ انسان یہاں پر آیا، عبادت کیا، ایک پیر اندر ایک پیر باہر، اور پہلی دفعہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب بتائیے، قرآن میں 19 جگہ پر رزق کے تعلق سے بات کیا، جس کو ابتغاء فضل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بھی اس کا استعمال کیا ہے۔ تو اللہ کا فضل کا مطلب اللہ کی روزی حاصل کرنا ہے۔ تجارت ہی وہ چیز ہے جو پوری قوم کا بیڑا اپنے سر کے اوپر اٹھا سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے اس لائن میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ مغربی تہذیب نے اپنے معاشرے کے اندر جب مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مغربی تہذیب نے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو یہ سبق سکھایا کہ ان کے یہاں جو بڑا ہوگا وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور جو آدمی غربت و افلاس کی چکی میں پیس رہا ہے وہ مزید پیستا چلا جائے گا۔ لیکن اسلام نے ہمیں قانون دے دیا زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا، ایک دوسرے کے ساتھ مالی تعاون کا، ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے قرضے کو معاف کرنے کا بھی حکم دیا۔ اگر کوئی قرض تلے ڈوبا ہوا ہو، اگر کوئی مقروض ہو گیا ہے تو قرض سے اس کی تعاون اور مدد کا بھی حکم دے دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اسلام نے گھیرا ہے نا، اسی لیے تاکہ معاشی اعتبار سے مسلمان جو ہے مضبوط رہ جائے، اور جب تک مسلمانوں کی معاشی حالت مضبوط نہیں ہوگی تب تک بڑے سے بڑے کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے کرنے کے لیے بہت سارے اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسلوب جو ہے تجارت کے سلسلے میں قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان حلال طریقے سے اپنے مال کو کمائے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کیا کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ محنت کرنے والوں کی اسلام نے تعریف کی ہے کہ ایک آدمی لکڑی کے گٹھری کو اپنے پیٹھ پر ڈال لے، اس بات سے بہتر ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اب سامنے والا چاہے تو دے یا نہ دے۔ تو آپ نے اس کے اندر گٹھری کو ڈالنے کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ محنت کی بات ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، یہ سب سے زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے۔ تو یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کشتی بنانے کا کام کرتے تھے، ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج کل جو کشتیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سائنس کی ایجاد تو اب ہوئی ہے، یہ تو پہلے ہی سمندر کے اندر کشتی چلے گی، اس میں انسان بیٹھیں گے، اس پار سے اس پار چلا جائے گا۔ یہ تو سب سے بڑے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام سے لوہے کو پگھلانا اور اس سے بہت سارے اشیاء کو بنانا حضرت داؤد علیہ السلام کی خاصیت تھی، جن کا لقب ہی تھا حداد۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ نجار تھے۔ نجار کے معنی بڑھئی کے ہوتا ہے، کارپینٹر کے ہوتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ملک شام تشریف لے گئے ہیں تجارت کی غرض سے، خدیجہ کے مال کو لے کر کے ملک شام آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ کی تجارت میں جھوٹ، فریب، ان تمام چیزوں سے آپ کی تجارت پاک تھی۔ تو خدیجہ کے جو غلام تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی دیانت داری کو دیکھا
خدیجہ کے سامنے پیش کیا کہ جو مال لے کر کے ملک شام جا رہا ہے ان کے اندر اتنی ساری امانت بھری ہوئی ہے. تو حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. یہ کیا ہے؟ ان کے اندر امانت اور دیانتداری کو دیکھا. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے تجارت کا کام کیا. تو اس طرح سے اپنے ہاتھ سے کمانا اسلام نے سب سے بہترین صورت اسے قرار دیا ہے کہ حلال طریقے سے وہ شخص کمائے گا. اس لیے قرآن کریم کے اندر 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. وہی آخری بات میری ہوگی. 3 لوگوں سے. سب سے پہلے مومنوں سے خطاب کیا. کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے جو حلال ہے حلال رزق کو تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو مومنوں کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو خطاب کیا عام لوگوں سے، کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں، پوری کائنات کے لوگوں، روئے زمین میں جو حلال کردہ چیزیں ہیں وہ حلال چیزیں تم کھاؤ. تو عام لوگوں کو بھی حلال کا حکم دیا. نمبر 3، تیسرا خطاب قرآن کا رسولوں اور انبیاء سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے حلال چیزوں کو کھایا کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاک چیزوں کو کھایا کرو. واعملوا صالحا، اور نیک عمل کو کرو. انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے میں باخبر ہوں. تو تینوں لوگوں کو ایک ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حلال روزی ہی کا حکم دیا ہے. ہمارے اسلاف جو تھے کتنے زیادہ احتیاط کرتے تھے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جیسے قحط سالی آ گئی، ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ایک بڑے عالم کے سامنے یا کسی متقی پرہیزگار کے سامنے جائیں گے کہ بھائی استسقاء کی نماز پڑھا دی جائے، دعا کر دی جائے. تو میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک لوگ انہی سے قحط سالی کے لیے دعائیں کرواتے تھے. تو جب آخری عمر آپ کی آئی تو اس وقت ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ آپ قحط سالی کی دعا کروا دیجئے. تو گئے، سب کے سامنے قحط سالی کی دعا کروائی. اس کے بعد جو ہے اس دن بارش نہیں ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ پہلے جب آپ دعا کرتے تھے تو بارش ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اس بار آپ نے کیا بارش نہیں ہوئی. اب لوگ تو پوچھنے والے ہیں، ان کو کیا پتا اللہ نازل کرے گا یا نازل نہیں کرے گا. دعا کرنا ہمارا فرض ہے. اب پوچھ دیا، عوام عوامی ہے، نہیں نازل ہوئی. تو اس وقت انہوں نے ایک جواب دیا جو بہت ہی خوبصورت جواب ہے. کہا جب میں کولی کا کام کر کے کھاتا تھا تو جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے بارش کو نازل کی. میں کام کرنے کے لائق نہیں رہا، کبھی اس بیٹی کے گھر، کبھی اس بیٹی کے، کبھی ان کے یہاں، کبھی ان کے یہاں سے جو دعوتیں آ جاتی ہیں میں ان کے یہاں جو کھا کر جاتا ہوں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے حلال کمائی سے اپنے ہاتھ سے کھانا اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کو لا کر کے ایک کھانا پیش کیا تو آپ نے کھانا کھا لیا. غلام نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کھانا کہاں کا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں میں نے کہانت کی تھی، اسی کا یہ اجر ملا جب میں وہاں سے گزر رہا تھا. اللہ کی قسم، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیاں اپنی زبان کے اندر ڈالی اور پورا کا پورا طے کر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کھانے کو باہر نکالنے کے لیے اتنی سختی کے ساتھ آپ چلا رہے تھے کہ آپ کی جان ہی نکل جائے گی. اتنی زیادہ کوشش کی، بار بار انگلیاں ڈال کر کے کیسے میں نے کھا لیا، کیسے میں نے کھا لیا، پتہ نہیں کس طرح کا کھانا تھا. یہ حلال روزی کی اتنی بڑی اہمیت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.